بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم گاہ کے پلیٹ فارم سے میں آج موجود ہوں دی رائزر اسکول سسٹم میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سر فیصل رشید صاحب۔ تو آئیے ان سے اس اسکول کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ سجاد، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ادارہ شروع کرنے کا خیال کب، کیسے اور کیوں آیا؟ ایکچولی ہم نے جو ادارہ سٹارٹ کیا ہے وہ کاموکی کے دوسرے اداروں سے تھوڑا ہٹ کے ہے، کیونکہ ہم نے یہ ادارہ ایک گاؤں سے سٹارٹ لیا۔ ناگرے بھٹی ہمارا گاؤں ہے۔ 2012 میں وہاں ہم نے دی رائزرز کے نام سے جو ادارہ شروع کیا، اور اس کی جو بیسک ہے کہ وہ ادارہ بنانے کا خیال کیوں آیا، تو وہاں سے جب جس دور میں میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں تو ہم سائیکل پہ کاموکی تک آتے تھے وہاں پر پڑھنے کے لیے۔ تو وہ اس وقت بھی ذہن میں یہ تھا، جب تھوڑا سا میچور ہوئے، FSc گریجویشن کے لیول پہ گئے، تو اس وقت بھی یہ ذہن میں تھا کہ ہم وہاں سے چل کے آتے ہیں اتنی دور کا سفر کر کے، تو کیوں نہ وہیں پہ فیسیلیٹیٹ لوگوں کو اور بچوں کو کرنے کے لیے ایک ادارہ ہی وہاں پر بنایا جائے، جس میں ہمارے گاؤں کے اور سراؤنڈنگز کے جو اس طرح کے بچے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے کاموکی تک، وہ وہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ تو اسی چیز کو دیکھ کے ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا ناگرے بھٹی میں، اور الحمدللہ آج ہمارے 4 کیمپسز ہیں کاموکی میں، اور گکھڑ گلوالا میں وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے گکھڑ سے ہٹ کے تقریباً 9-10 کلومیٹر دور، اور یہی ہم نے سوچا کہ جہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے وہاں پر پرووائڈ کی جائے۔ اچھا سر فیصل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ دی رائزر نام رکھنے کا خیال کیسے آیا ہے؟ اصل میں جب ہم نے ادارہ شروع کرنا تھا تو ہم پہلے تو ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا کہ کیا اتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں کہ ہم یہاں پر ایک اس ٹائپ کا پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ انیشیٹ کر سکیں، چلا سکیں اس کو۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا وہ نام کا تھا۔ تو نام کے لیے ہم نے بہت سے ناموں کے اوپر غور کیا کہ کون سا نام رکھا جائے۔ تو رائزرز جو ہے اصل میں اس کے میننگز جو ہیں وہ ہے طلوع ہونا یا نکلنا، ابھرنا۔ رائز کا مطلب ہے کہ نیچے سے کسی چیز کا اوپر آنا۔ تو ہم نے کیونکہ یہ ایک بیکورڈ علاقے میں شروع کیا، تو اس لیے ہم نے اسی مناسبت سے کہ ہم یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے اور گرو کریں گے، تو رائزرز اپنے نام کی میننگ کے مناسبت سے بھی الحمدللہ ابھر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے کی انفرادیت کیا ہے؟ سجاد صاحب، ادارے پرائیویٹ سکولز تو کاموکی میں بہت چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو برانڈ رائزرز کے پاس ہے وہ کاموکی میں دوسرے اداروں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم بچوں کو ٹوٹل ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، جس میں بچوں سے نہ کسی قسم کی کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ پیپر فنڈ لیا جاتا ہے، نہ بکس کے پیسے لیے جاتے ہیں، کہ کسی بھی مد میں ہم بچوں سے کوئی فیس یا پیرنٹ سے کسی قسم کے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ پیکج ہے جو صرف دی رائزرز کے پاس ہے، اور اس میں جو ہے بچوں کا الحمدللہ بچوں کو اسی لیول پہ جو ہے جیسے پرائیویٹ سکولز میں بچے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ اسٹڈی کروائی جاتی ہے، اور اسی لیول پہ بچوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں، لیکن کسی مد میں کوئی ہم فیس چارج نہیں کرتے۔ اچھا، تو یہ کون سپورٹ کر رہا ہے پھر؟ یہ سجاد صاحب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے، تو وہی ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، اور یہ ایکچولی وہ جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ بھی صرف فیس کی مد میں ہے، اور یہ بیسکلی ویلفیئر ایریا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ویلفیئر ایریا، لیکن اس میں ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم اسی فنڈنگ سے جو ہے اپنے ایکسپینس جو ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو سر فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ پھر سلیبس وغیرہ ان کی طرف سے آتا ہے یا یہ خود آپ چوز کرتے ہیں؟ اس میں جو سلیبس ہے ہمارا وہ کچھ جو پری اسکولنگ ہے اس میں تو ہم نے خود چوز کیا ہوا ہے سلیبس، اور لیکن جو ہائر کلاسز ہیں جیسے 6 سے آن ورڈ ہیں وہ سارا PTB کا ہی سلیبس ہے، کیونکہ بچوں نے بورڈ میں اپیئر ہونا ہے تو وہ پڑھے کے بغیر بچے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک۔ تو کن
ترجیحات کا خیال رکھتے ہیں؟ دی رائزر میں کون سی چیز جو ہے وہ ترجیح پہ رکھی جاتی ہے؟ رائزرز میں جو سب سے مین فوکس ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو صرف کتابیں نہ پڑھائی جائیں، کیونکہ صرف کتابیں پڑھانے سے بچے جو ہیں وہ گین نہیں کر سکیں گے جب تک آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں جا کے رہنے کے، بولنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کھانے کے آداب نہیں سکھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سوشو اسلامک ویلیوز ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول کے پڑھنے والے بچے ہیں ان میں یہ ویلیوز زیادہ سے زیادہ ہوں۔ جس طریقے سے نماز کی پابندی ہے، اس کے اوپر ہم بچوں کو پرائز بھی دیتے ہیں جو 40 دن تک ریگولر نماز پڑھتے ہیں ان کو، یا اور بھی اس قسم کے بہت سے ایسے چیزیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جو ہم کرتے ہیں وہاں پر اسکول میں بچوں کو اسلامک ویلیوز ان کے اندر اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، تو سر فیصل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے ایجوکیشن فیلڈ میں؟ ایجوکیشن فیلڈ میں مجھے جی 8 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ 2010 میں ہم نے سٹارٹ کیا، لیکن جو 2010 سے لے کے 2012 تک کا جو تھا ٹائم وہ صرف ہم اپنے گاؤں نانگرے بٹی تک رہے اور اس کو ہم ایک اکیڈمی کے طور پر کیا، لیکن 2012 میں جب ہم نے رجسٹریشن اور افیلیشن لی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا۔ تو اس کا مطلب ہے 9 سال آپ؟ جی تقریباً 9 سال۔ فیوچر میں بھی اب ایجوکیشن میں ہی کام کرنے کا ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ ایجوکیشن میں ہی، اور الحمدللہ ایجوکیشن میں ہی کر رہے ہیں، اور اس کام میں ایک سیٹسفیکشن ہے، سیلف سیٹسفیکشن ہے، اور اس کو کرنے سے جو ہے نا ایک سکون ملتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور ان میں اگر کوئی ایک بچہ بھی ایسا ہو جو ہمارے کہنے کی وجہ سے کسی نیکی کے کام پہ چل جائے تو میرے خیال سے وہی سب سے زیادہ ہے، وہی بہت۔ تو سر فیصل صاحب یہ بتائیں کہ 9 سال میں آپ اپنے کام سے سیٹسفائی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں۔ 9 سال پہلے جب دی رائزرز سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت بہت سے خدشات بھی تھے، اس وقت بہت ایک دل تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کس طرف جائیں گے، اسکول چل پائے گا کہ نہیں، لیکن الحمدللہ نو آئی ایم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ، اور انشاءاللہ اسی فیلڈ میں مزید آگے چلیں گے اور اسی فیلڈ میں کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو سر فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پیرنٹس کا کیا رسپانس رہتا ہے، پیرنٹس کتنا سیٹسفائی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہیں، اور ویسے بھی جو میں نے آبزرو کیا، کیونکہ ہم پرائیویٹ کیمپس بھی چلا رہے ہیں، تو پرائیویٹ سکولز میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اور پیرنٹس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیسہ آتا ہے۔ اکثر فیس کی وجہ سے، پیپر فنڈ کی وجہ سے، بکس کے پیسوں کی وجہ سے پیرنٹس سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب پیرنٹس جاتے ہیں تو وہ پہلے فیس کا پوچھتے ہیں، بکس کتنے کی ہیں، ایجوکیشن کو کوئی پوچھتا بعد میں ہے کہ ایجوکیشن آپ کے اسکول کی کیسی ہے، آپ کے بچوں ہے کہ نہیں، وہ ہے یا نہیں، یہی صرف دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا کیونکہ الحمدللہ ہم نے فوکس ہی ایجوکیشن پہ کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں بچوں کے وہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہیں ہم سے۔ سر فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تعلیم گاہ کے لیے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ یہ تھے سر فیصل رشید صاحب جو اپنے کام کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں۔ میں جب سے انہیں دیکھ رہا ہوں یہ ایجوکیشن کے لیے دل و جان سے کام کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔